محترم یہ بات سمجھیے کہ امت کی بھی اب دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں امت اجابت، ایک کو کہتے ہیں امت دعوت. اچھا، امت اجابت کس کو کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، امت اجابت وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سر تسلیم خم کیا، ان کو مانا. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور طریقوں کو نہیں مانتے، وہ سارے کے سارے امت دعوت ہیں. یہ وہی امت دعوت ہے کہ جس وقت پہاڑی پر، صفا پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امانت دار ہونے کا بھی ثبوت دے دیا، صادق اور امین بھی سب لوگوں نے کہا آپ بالکل ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کے کیا کہا؟ قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس میں یہ نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں وہ یا ایھا الناس ہیں، گویا کہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، چاہے وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جب وہ اللہ کو مان لے گا، اللہ کے رسول کو اتباع کر لے گا تو وہ کامیاب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب سے بھی حسن معاملہ کا رویہ، اس کی ایک مثال پڑھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک جملہ بولتے تھے، السلام علیکہ. السلام علیکہ عربی میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر موت واقع ہو. ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو وہ شرارت کے دور پہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ وعلیک. اب صحابہ کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، ہم ابھی اس کو قتل کر دیں گے، اس کی ضرورت کیا ہوئی آپ کو یہ کہنے کی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں ان من اہل الکتاب فسلموا علیکم وعلیک. اب ہمارے ساتھ بھی بعض مسائل پوچھتے ہیں کہ جی کرسچن ساتھ ہیں، سبزی والا ہے، کوئی پھل والا ایسا ہے جو عیسائی ہے، اب وہ سلام کر لیتا ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو یہ حدیث بیان فرما دی میں کہ جو وہ کہیں آگے سے وعلیک کہہ دو، بس وعلیک، کہ جو تمہاری بات ہے وہ تمہارے اوپر ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی ہیں، انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت دے دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے ملنے کی اجازت دے دی. اب جیسے وہ مجلس میں آئے تو شرارت تو انہوں نے کرنی تھی اہل کتاب، تو میں کہ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم کا لفظ بول دیا، جس کا ترجمہ یہی بتایا کہ تم پر موت واقع ہو جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئیں اور کہا اور فرمایا السلام علیکم واللعنہ، کہ تم پر موت واقع ہو جائے اور لعنت بھی ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا عائشہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے نرم بنا کر بھیجا ہے اور مجھے آگے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا بھی حکم دیا گیا. اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب کے ساتھ جو رویہ تھا وہ کتنا رحمانہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اس طور پر کی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. واقعہ یہ ہوا کہ کچھ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، تو صحابہ کی یہ ترتیب تھی کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہوتی تھی تو وہ پوچھ لیتے تھے، روک لیتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ذرا آپ روک کے ہمیں یہ بات سمجھا دیں. اس کے لیے وہ ایک جملہ استعمال کرتے تھے، راعنا. راعنا اس کا عربی میں ترجمہ ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں یا ہمیں بھی سن لیں. اس کے لیے جملہ بولتے تھے راعنا. اب بیچ میں اہل کتاب بھی تھے، یہودی بھی ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، وہ جان بوجھ کر جب پتہ چلا کہ صحابہ راعنا کہتے ہیں، انہوں نے راعینا عین کے بعد یا بڑھا دی. اب نعوذ باللہ یہ گستاخانہ لفظ بن گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے احمق اور چرواہا. اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ سے برداشت نہ ہوئی، ایک تو فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لیکن جب صحابہ کو بھی پتہ چلا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، آپ اجازت دیں کہ اس کی ہمت کیا ہوئی ہے گستاخی کرنے کی، فوراً ہم اس کو قتل کر دیں. تو قرآن پاک کا اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ، یہ تو اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، لیکن آپ اپنا جملہ
تربیت کر رہے ہیں نا، صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ اپنا جملہ تبدیل کر لیں، راعینا نہ کہا کریں، ولیکن یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا کہا کریں کہ یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیں، میں کہ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ عزیزان محترم، یہ رویہ دیکھیں اہل کتاب سے۔ اب ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سزا دے سکتے تھے، بھئی آپ لوگ اس طرح کیوں بولتے ہو، یا صحابہ نے کہا یشنا میں حکم دے دیں کہ ہم ان کو سزا دے دیں، لیکن منع فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل کتاب سے بھی رویہ بڑا ان کا اچھا تھا۔ اسی طرح ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور جان بوجھ کر چھینک مار دی۔ اب جب چھینک گئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس نے تو الحمدللہ نہ کہا، لیکن توقع یہ تھی کہ رسول اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ اب مجھے فری کی دعا مل جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، وہ گزرا چھینک مار دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہدیک، اللہ تجھے ہدایت دے۔ کیسا جواب؟ فوراً جواب دیا یہدیکا، کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ وہ شرمسار ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ عزیزان محترم، ایک تاریخ میں بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا، صلح حدیبیہ سے جب مسلمان واپس آ رہے تھے تو یہ منافقین کا سردار تھا لبید بن عاصم۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے چند لڑکوں کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منہ مبارک لے کر آئیں، تو لے کر آئیں، ان کو گرہ لگا دی، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، گرہ لگا کر ایک کنویں میں رکھ دی۔ اس کی وجہ سے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہو گیا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا اثر دل و دماغ پر نہیں ہوا، کیونکہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی وحی آ رہی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے، میں کہ جسمانی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ صحابہ ایک روایت کا ٹکڑا ہے، مسلم کی روایت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں مفہوماً۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام کیا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی صورت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، روتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے، اور اس استثناء میں اونگ آ گئی۔ وہ جب اٹھے تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ بتا دیا ہے کہ ایک فرشتے میرے سرانے کھڑا ہے اور ایک میرے پاؤں کی جانب کھڑے ہیں، اور وہ مجھے کچھ اعمال پڑھ رہے ہیں۔ وہاں کہ مجھے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلایا کہ جاؤ کنویں میں وہ فلانی جگہ پر بال پڑے ہیں، ان کو اٹھایا، گھیرا کھولی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح وہ ہٹا دیا۔ اب یہ دیکھیے سب سے بڑا واقعہ کہ ان کی جو پلاننگ تھی وہ سب پتہ چل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل بھی گیا کہ کس نے کیا اور کیوں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، پتہ چل گیا یہ تو منافقین کا سردار ہے، لبید بن عاصم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ اب یہ تو بہت سزا کا مستحق ہے، آپ بتائیں ہم اس کو کیا سزا دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آخرت میں اس کو دردناک عذاب ہونے والا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے، دنیا میں اس عذاب کی کوئی حیثیت نہیں۔